بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نصیحت کے موتی میں 7 کاموں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے کاموں کے بارے میں؟ 7، یعنی کہ 7 کاموں کے بارے میں۔ پہلا کام کیا جو اللہ کے نبی نے وصیت فرمایا؟ مسکینوں سے قرابت نہ چھوڑنا اور ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہنا۔ ان سے قرابت نہ چھوڑنا، مسکینوں سے قربت نہ چھوڑنا، ان سے تعلق نہ چھوڑنا اور ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہنا۔ دوسری چیز، ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے کو زیادہ دیکھتے رہنا، یعنی کہ اپنے اوپر والے کو نہ دیکھنا۔ ہمیشہ زندگی تنگی سے گزرے گی اور وہ لوگ آج حقیقتاً تنگ ہیں، آپ کو تنگ نظر آئیں گے جو اپنے سے اوپر ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے کم حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، جو تم سے صلہ رحمی کا رشتہ توڑتا ہے تم ان سے جوڑتے رہنا، تم ان سے جوڑتے رہنا۔ اب ہمارے یہاں پر عموماً کیا چیز ہے کہ خود کا خود سے تو رشتہ دور، ہم دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایسی ہے نا، پہلے بھی، چونکہ دس از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ ہمارے اسلام میں جو ایک دوسرے سے رشتہ داری ہے یہ بہت خوبصورتی کے حامل چیز ہے، امپورٹنٹ تھنگ ہے ایمان والیوں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت فرما رہے ہیں حضرت ابو ذر کو کہ جو تم سے صلہ رحمی کا رشتہ توڑتا ہے تم ان سے جوڑتے رہنا، جوڑتے رہنا۔ یعنی اس سے مراد یہ تو 2 افراد کی بات ہے نا، تیسرے کو تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ بولیے، تیسرے کا تو اس میں عمل دخل نہیں، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے، ہماری کم عقلی، کم فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کی غلط اتباع کرتے ہوئے اپنے اچھے، اپنے نادر، اپنے قیمتی رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر اتنی ہی بات میں آپ کو اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گی تشریحاً کہ ایمان والیوں، جب کبھی اب 2 میں سے کوئی تو حق پر ہوگا، کوئی نہ حق ہوگا، 2 میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا، بہت کم ہوتا ہے کہ جو دونوں ہی غلطی پر ہوں۔ بہرحال کسی کی طرف سے ابتدا ضرور ہوتی ہے غلطی کی۔ تو ایمان والیوں، جب ایسا محسوس ہو کہ ہمارے اپنے خوبصورت رشتوں میں اگر کچھ ایسا ہونے لگے تو آپ فوراً سے پہلے جوڑنے کی تدبیریں کر لیجئے، اور ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل نہ جائیے جو آپ کو جوڑنے نہیں بلکہ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انسان اپنے معاملات خود سلجھاتا ہے نا تو وہ اس طرح کی خرافات سے بہرحال وہ پاک رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور پھر کسی دوسرے کے پیچھے تو خدا کا واسطہ ہے بالکل رشتے خراب نہ کرنا۔ ایک بندے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے بلے بلے کے لیے، اپنے آپ اونچا کرنے کے لیے، وہ دوسروں میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی چودراہٹ، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے وہ ایسے عمل کرتا ہے۔ تو جو خیر والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پریشانی ہوتے ہی اس کو سلجھانے کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ الجھانے کی طرف میں۔ تو اس لیے ہمیشہ جوڑنے والے بننا ہے، توڑنے والے نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی نے 4تھے نمبر پہ کیا بات فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہنا۔ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا، یقین جانیے اس کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی قوت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان کتنا بڑا اپنے آپ کو رتبے والا، دولت والا، کتنا بڑا اپنے آپ کو ظاہر کر دے، حقیقت میں جو مالک ہے، جو حاکم ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس تسبیح کی زیادہ کثرت کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہے جس کی ساری طاقتیں ہیں، اور وہی ہے جو تمام، اور وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 5ویں چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرنا اور اس سے پرہیز کرتے رہنا۔ سوال نہ کرنا، ایک تو دست نہ کسی کے آگے پھیلانا، کچھ لوگوں کو نا
گھر میں موجود ہونے کے باوجود دست پھیلانے کی عادت ہوتی ہے، جس کو خطبہ عام میں آپ یہ کہہ سکتی ہے مانگنے کی عادت ہے۔ کون سی عادت؟ مانگنے کی عادت، ایک یہ، اور دوسرا جب سوال کرو تو سوال کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ کس کے آگے سوال کر رہے ہو۔ سوال کرنے والا تمہیں کیا دے گا، تمہیں کیا دے گا؟ ہاں، مالک و مولا سے سوال ہو تو سب راضی ہے، کیونکہ اس نے تو کسی کے، اس کو کوئی اس چیز کا نہیں ہے، وہ عاجز ہے، بے پرواہ ذات ہے ہر قسم کے معاملات سے۔ اس کو تو یہ نہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو ادھر اس کے آگے اس کے آگے اس کے آگے میری بلے بلے ہو جائے گی۔ وہ تو ذات اپنے ہمیشہ بندے پر رحم فرمانے والی ہے۔ یہ بندہ ہے جو ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ ایمان والیوں، ہم بندے ہیں جو ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ رب کی ذات اور رحم کرنے والی ہے، تو سوال اسی سے، دنیا سے سوال کیا، اس نے اپنے تجربے کے مطابق، اس نے اپنی درد و تکلیف کے مطابق تمہیں اگر جواب دے دیا تو تمہارا تو سارا معاملہ خراب۔ اور پھر دوسری بات، وہ لوگ جو مانگتے ہیں، جن کو مانگنے کی عادت ہے، یاد رکھو یہ انسان کی عزت کو گھٹا دیتا ہے اور بعض بات تو مٹا دیتا ہے، اس کی خودی کو، اس کو، اس کی خودی کو، اس کی عزت نفس کو مٹا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو گھر میں موجود ہونے کے باوجود مانگتے ہیں لوگوں سے، یہ ایک سخت غلط روش ہے۔ اور یہاں پر اسی سے بات چلاتے چلاتے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہر پیمانہ صحیح ہے، رزق میں برکت ہے، ہر کسی کا دل کر رہا ہے جو خلوص نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے اعمال میں برکت ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو انہیں میں ظاہر ہے ہم لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی اس میں یتیموں، بیواؤں، غریبوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں کہ ہم ان کو دیں۔ اب یہاں پر ان تینوں سے میں بات کرنا چاہوں گی، اس میں یتیم بھی ہیں، اس میں بیوہ بھی ہیں، اور ایسے جو غریب بھی ہیں، تینوں سے کہ جب آپ کو عطا کیا جائے تو ضرورت سے زائد اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو کسی سفید پوش کو تلاش کر لیا کریں، گھر میں رکھ کے اس کو خراب کرنے کی بجائے کسی دوسرے کے تصرف میں دے دیں کہ ہمارے گھر میں ادھر سے بھی راشن آ گیا، ادھر سے بھی آ گیا، ادھر سے بھی آ گیا، تو اندیشہ ہے کہ خراب نہ ہو جائے، تو بجائے اس کو خراب رکھنے کے اور باہر نہ دینے کے کہ لوگ کہیں گے جی لو جی ہم دیتے ہیں تو وہ بانٹ رہی ہے، ایسے نہیں، دینے والوں کو اپنی نیت پہ ملے گا، انہیں ثواب مل گیا کس بات میں کہ آپ نے کسی بیوہ کی مدد کر دی، آپ نے کسی یتیم کی مدد کر دی، کسی غریب کی دے دی، ان کو تو ثواب اس چیز کا ملے گا نا۔ اب اس کے اوپر انہیں ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ اپنے گمان پیدا کریں، اپنی رائے پیدا کریں، لیکن اگر ضرورت کے ساتھ ان تینوں کے گھر میں آ گیا ہے تو وہ بھی تقسیم کر دیں۔ ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا رہے یا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یتیمی یا بیوگی کا ان کا معاملہ نہیں ہوا، تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں بھی راشن کی کمی ہو جائے، ایسا ممکن ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں بجائے جمع پلس تما کرنے کے ہمیں تقسیم کر دینا چاہیے، اور پھر اگر ایسے ضرورت سے زائد بڑھ بھی جائے نا تو بے شک یہ بھی اگر کہہ دیا جائے خود سے بھی کہ جی میرے گھر میں موجود ہے، یہ میرے ساتھ والے ہمسائے ہیں، وہ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے گھر میں دے دیں یا پھر میں ان کے گھر میں دے دیتی ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تما کرتے ہیں جی، اگر ہم نے کسی کو بتا دیا تو لوگ ہمیں کہیں گے لو جی ان کے پاس تو پہلے ہی پڑا ہے، ان کو تو پھٹ پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ بھی سوچتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کا برا سوچ کے آپ کو اچھی رائے دے رہا ہے کہ کسی دوسرے کی بھی مدد کر دے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ بھی تھوڑا سا دھیان کرنا ہے ہم نے، اور سوال کرنا چھوڑ دیجئے، مانگنا چھوڑ دیجئے، اگر گھر میں موجود ہے جتنا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آگے چھٹے نمبر پر اللہ کے نبی نے کیا وصیت فرمایا؟ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ملامتوں سے نہ ڈرنا، لوگوں کی ملامتوں سے نہ ڈرنا، اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا۔
اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا. لوگ اور لوگوں میں سے اکثر لوگ کام کیا ہے؟ شرارتیں کرنا، لوگوں میں غلط افواہیں پھیلانا، لوگوں میں لڑائیاں ڈلوانا. اور اگر کوئی سیدھی راہ پر ہے تو اس کو اپنی جہالت کی بھٹکی راہ پہ لے کر آنا. تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی ملامتوں سے یہ نہ ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اپنی کم فہمی، کم عقلی کی بنا پر وہی کہتے ہیں جو یہ اپنے ارد گرد سے سنے یا جو ان کی اپنی سوچ، اپنی تربیت ہو. تو لوگ اگر تم حق پر ہو، تم کس پر ہو؟ اس لفظ کو ذرا آواز بلند، اگر تم لفظ یاد رکھنا ہے، حق اور باطل کی دوڑ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک بندہ چور ہو اور وہ کہے جی میں چوری کر رہا ہوں کیونکہ میری گھر کی ضرورت تھی. ایسے میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر میں جب ڈاکہ ہوا تو جو ڈاکو تھے انہوں نے مخاطب کیا بیگم صاحبہ کو جو اس گھر کی مالکہ تھی کہ وہ نماز کی بہت پابند تھی، نماز پڑھنے لگی. تو کہا ہاں جی آنٹی جی آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے کہا کس زبان سے آپ مجھے یہ بول رہے ہو؟ تو آگے وہ کہتے ہیں جی ہماری بھی مجبوری ہے، ہم نے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے تو ہمیں جہیز کی ضرورت ہے، تو ہم ظاہر لوٹیں گے، پیسہ ہوگا تو جہیز بنائیں گے نا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہم تو غیر اسلامی اور ہندوانہ رسم کے تو سخت خلاف ہے ہی ہے، لیکن بہرحال اس کے تاثرات آپ کبھی اخبارات میں دیکھیے، کبھی آپ نیوز چینلز پہ دیکھیے تو جہیز کے لیے بڑا کچھ ناحق، غیر اسلامی، حلال سے حرام تک لوگ آگے ہوئے ہیں اس جہیز کو بنانے کے لیے. تو ان ڈاکو نے بھی یہ بولا جی کیا کرے، ہم برے نہیں ہیں، ہم برے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی بہنوں کا جہیز بنانا تھا تو ہم اس لیے ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. تو وہ بھی تو اب کام کر رہے ہیں نا، لوگ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب وہ لوگ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی حق پر ہیں. اب وہ حق پر کیسے ہوئے؟ وہ تو حق پر ہے ہی نہیں ہے. کسی کے گھر میں ایسے جانا، عزت و آبرو اور اس کے مال کو اس طرح بٹورنا، چھیننا، لینا، یہ تو حلال طریقہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کئی حرام چیزیں آ رہی ہیں. تو ایمان والیوں، ایسے جو حق والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی. حق وہ جو صراط مستقیم ہو، حق وہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے اقوال ہوں، تبع تابعین کے اقوال ہوں، جس میں ہماری زندگی ولیوں جیسی گزر رہی ہو، ہم شرم و حیا، ہم پردے، ہم سچ گوئی، حق گوئی کے پابند ہو. تو یہ زندگی ہوتی ہے جو کون سی ہے؟ حق کی زندگی. کون سی زندگی؟ حق کی زندگی. تو ایمان والیوں، جب اللہ کے نبی نے کیا وصیت فرمائی کہ آپ نے لوگوں کے طعن و تشنیع سے پریشان نہیں ہونا، ان کا تو کام ہے، یہ تو کرتے رہیں گے اپنا کام. ہاں، اگر آپ ثابت قدم رہے حق پر، پھر مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس لیے جب آپ حق پر ہوں تو آپ نے کبھی بھی کسی دنیا دار کی باتیں سن کر اپنے آپ کو حق سے پیچھے نہیں کرنا. بولیے کس سے پیچھے نہیں کرنا؟ حق سے پیچھے نہیں کرنا، حق پہ ڈٹے رہنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی نصرت اور مدد آئے گی آپ کو کائنات کے سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد آخری جو اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اور ہر حال میں حق بات کہتے رہنا. ہمیشہ اور ہر حال میں، ہر یعنی جہاں پر اپنی عزت چھپانی ہو، اپنے کسی پیارے کی چھپانی ہو تو جھوٹ بولنا شروع کر دو. جی میرے گھر کے، میرے بیٹے کی، میرے ماں باپ کی، میرے بیٹی کی، میرے فلاں رشتہ دار کی، میری بہن کی، میرے بھائی کی عزت کا سوال تھا تو میں جھوٹی گواہی دے کے آگے نہ. کہا کہ اگر تم ہمیشہ اور ہر حال میں تمہیں حق پر ڈٹنا ہے، اس لیے تو تم حق بنو گے نا. کیا بنو گے تم؟ حق والے بنو گے نا. اور یاد رکھو جو لوگ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، انہیں دنیا تو حقیر جان سکتی ہے، انہیں دنیا تو نفرت کر سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم رب اس کو پسند فرماتا ہے جو کیا ہمیشہ اور ہر حال میں کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں
جو میں نے آپ کو وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی تھی۔ تو ایمان والیوں، اصلاح کیجئے، اپنی تربیت کیجئے۔ کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی میرے اندر موجود ہے تو خدا کا واسطہ ہے اس کو دور کرو۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو قسم کھاتی ہوں اس موت کی، اس موت کو بنانے والے کی، کہ موت مہلت نہیں دیتی ہے، موت مہلت نہیں دیتی ہے۔ وہ ہمیں نہیں یہ کہتی ہے کہ میں کل آؤں گی، جاؤ جا کر اپنے فلاں کو راضی کر لو، جاؤ جس کا حق کھایا ہے اس کو حق ادا کر دو، جاؤ جس سے ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لو، جاؤ جس سے برا کیا ہے، جاؤ جس کی جھوٹی گواہی دی ہے، جاؤ جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ موت ایسا نہیں کہتی، بلکہ یہ تو کن فیکون کے اوپر آتی ہے، جب آتی ہے تو آ جاتی ہے، ہمیں مہلت نہیں دی جانی ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی زندگی میں اپنے تمام معاملات کو اچھا کر لیجیے۔ کسی کے پیچھے حتیٰ کہ تمہاری ماں، حتیٰ کہ تمہارے والد، حتیٰ کہ تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے پیارے جو بھی ہیں، کسی کے پیچھے غلط گواہی نہ دیجیے گا، جھوٹی گواہی نہ دیجیے گا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے، کوئی حامی و ناصر نہیں، یہ سب تمہارے یہاں کے ساز و سامان ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پھر روز محشر چیلنج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا نا قرآن میں، چیلنج کریں گے، بلاؤ اپنے ان سفارشیوں کو، بلاؤ اپنے ان لوگوں کو جن کے لیے تم نے جھوٹ بولا، جن کے لیے تم نے جھوٹی گواہیاں دی، جن کے لیے تم نے حق رستہ چھوڑ کے باطل کے رستے پر آئے۔ تم حقیقت جانتے تھے، تم نے حقیقت کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے، اپنے پیارے کے عیب کے اوپر گویا پردہ ڈالتے ہوئے دوسرے کو رسوا کیا، اس کو ذلیل کیا۔ بلاؤ ان کو۔ تو رب کعبہ کی قسم، یہ ہمارے ہمسائے، یہ ہمارے رشتہ دار جن کے پاس ہم جا بیٹھتی ہیں، جو ہمارے پاس آ بیٹھتی ہیں، اور ہم غلط باتوں کے ذریعے اپنے وقت کو سجاتی ہیں، اپنے رشتوں کو بگاڑتی ہیں، اور اس رشتے کو ہم ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ یاد رکھو اس وقت کوئی چھڑانے، کوئی بچانے، شیطان تک مکر جائے گا، انسان تو پھر دور ہے۔ ہاں، شیطان تک مکر جائے گا کہ میں نے تو اس کو یا باری تعالیٰ غلط نہیں کیا، یہ تو خود سے تھا نا، یہ میرا عذر رکھ رہا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، مجھے اس سے بری کر دو۔ کل بھی جب میں نے درس قرآن کے دورہ حدیث کیا تو میں نے اس میں بھی بتایا نا آپ کو کہ جس نے 2 نمازیں چھوڑی اس سے بھی شیطان پناہ مانگ رہا ہے۔ ایمان والیو، خدا کا واسطہ ہے، اپنے جیتے جی اپنے زندگی کے جو تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو درست کر لیجیے۔ کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اپنے دلوں میں کسی کے لیے اتنی اسپیس نہ رکھیں کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ جو کر رہا ہے، اگر کچھ برا کر رہا ہے، اس کی تربیت ایسی تھی، اس کا ماحول ایسا تھا، وہ جو کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن ایک میری تربیت ہے، ایک میرا ماحول ہے، ایک میرا علم ہے، ایک میرا ظرف ہے، ایک میرا اپنے رب سے رشتہ ہے۔ ایمان والیوں، ہر بندہ اپنے ایمان کے درجے پر رہتا ہوا اپنے معاملات کو سدھارے۔ یہی آج کی وصیت رسول سے جو نتیجہ میں نے عکس کیا وہ یہی ہے کہ ہر بندہ، میں اور آپ، اپنے ایمان کے درجے کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو سدھاریں کہ اس سے میرا درجہ کہیں کم تو نہیں ہو رہا، کہیں اس سے میرا جو ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ کیا کم تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دیکھنے، حق پر چلنے، حق کو سمجھنے اور حق پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔